بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے کانسٹیٹیوشن آف پاکستان 1973۔ کانسٹیٹیوشن کہتے ہیں آئین یا قانون کو۔ پاکستان کا جو قانون ہے یا آئین ہے یہ ریٹن فارم میں ہے۔ ذوالفقار علی بھٹو formed a 25-member committee with the support of all major political parties to draft the Constitution of Pakistan کہ پاکستان کے آئین یا قانون کے مسودے کی تیاری کے لیے تمام بڑی سیاسی جماعتوں کے تعاون سے 25 ممبران پر مشتمل ایک کمیٹی بنائی گئی ذوالفقار علی بھٹو کی طرف سے۔ This committee proceeded with the process of drafting پاکستان۔ یہ جو کمیٹی تھی اس نے جو عمل تھا آئین یا قانون کے مسودے کا اس کو آگے بڑھایا۔ In the preparation of the constitution کے جو عمل ہے اس میں یا اس کی تیاری میں the thinking and the suggestions of the oppositions were given special place کہ خاص جگہ دی گئی جو اپوزیشن ہے اس کی تجاویز کو اور اس کی تھنکنگ خیالات کو آئین یا قانون کی تیاری میں۔ The report of the Constitutional Committee was debated in the Assembly اور جو رپورٹ تھی کانسٹیٹیوشن کمیٹی کی وہ اس پر بحث ہوئی اسمبلی میں۔ In the light of this report اس رپورٹ کی روشنی میں a few more suggestions were incorporated in the draft proposal۔ آئین یا قانون کے مسودے کی جو سفارشات تھی اس میں کچھ اور جو ہیں تجاویز ان کو بھی جگہ دی گئی۔ Thus the constitution making process was completed۔ اس طرح سے آئین یا قانون کی تیاری کا کام مکمل ہوا۔ It was formally enacted on August 14, 1947 اور یہ جو ہے وہ قانونی طور پر لاگو کیا گیا 14 اگست 1973 میں۔ Key points The following are the some of the key points of the 1973 Constitution of Pakistan۔ The Constitution is of Islamic nature کہ آئین یا قانون اسلامی طرز کا ہے یا اسلامی نیچر کا ہے۔ No law can be made against Islamic principle۔ کوئی بھی آئین یا قانون جو ہے وہ اسلامی اصولوں کے خلاف نہیں بنے گا۔ Federal system was established in the country۔ ملک میں وفاقی نظام نافذ کیا گیا۔ پاکستان will be a federal state۔ پاکستان ایک وفاقی ریاست ہوگی۔ consisting مشتمل ہوگی of 4 provinces 4 صوبوں پر، پنجاب، سندھ، NWFP، خیبر پختونخوا، بلوچستان اینڈ فیڈرل ٹیریٹری اور وفاقی جو قبائلی علاقے ہیں ان پر۔ The issue of provincial autonomy was resolved by dissolving power between center and the provinces کہ اختیارات کی تقسیم سے صوبوں اور مرکز کے درمیان جو ایشو تھا، جو مسئلہ تھا خود مختاری کا صوبوں کا، اس کو حل کر لیا گیا۔ مطلب یہ کہ جو صوبوں کی خود مختاری کا مسئلہ تھا اس کو کس طرح سے حل کر دیا کہ جو پاور یا اختیارات تھے وہ تقسیم کر دیے سینٹر میں اور مرکز میں اور صوبوں میں۔ Under the Constitution 2 bicameral legislatures were established in the country۔ آئین یا قانون کے تحت 2 ایوانی مقننہ ملک میں قائم کی گئی۔ The upper house was renamed the Senate۔ جو ایوان بالا تھا اس کا نام سینٹ رکھا گیا۔ While the lower house was renamed the National Assembly۔ جبکہ ایوان زیری کا نام نیشنل اسمبلی رکھا گیا۔ Provincial assemblies were established in the provinces کے صوبوں میں صوبائی اسمبلیاں قائم کی گئی۔ An independent and sovereign judiciary was established under the Constitution۔ آئین یا قانون کے تحت قائم کی گئی ایک آزاد اور خود مختار عدلیہ۔ The Supreme Court was established at the center while 4 high courts were established in the 4 provinces۔ سپریم کورٹ جو کہ ملک کی سب سے بڑی عدالت ہے وہ قائم کی گئی مرکز میں، جبکہ جو ہائی کورٹس ہیں وہ 4 صوبوں میں قائم کی گئی۔ A parliamentary system has been established in the country۔ ملک میں پارلیمانی نظام نافذ کیا گیا۔
دا پریزیڈنٹ آف پاکستان از دا ہیڈ آف دا اسٹیٹ. جو صدر ہوگا پاکستان کا وہ سربراہ ہوگا پاکستان کا، وائل دا پرائم منسٹر، جبکہ جو وزیر اعظم ہوگا از دا ہیڈ آف دا گورنمنٹ، وہ ہیڈ ہے یا سربراہ ہے گورنمنٹ کا. The party which commands majority in National Assembly shall form the federal government. وہ پارٹی جو کہ میجورٹی جس کو ملے گی، اکثریت ملے گی نیشنل اسمبلی میں، وہ وفاق میں حکومت بنائے گی. It has been declared mandatory for the President and the Prime Minister to be the Muslim. اور یہ لازمی قرار دیا گیا صدر کے لیے اور وزیر اعظم کے لیے کہ ان کا مسلمان ہونا ضروری ہے. فنڈامنٹل ہیومن رائٹس آر گرانٹیڈ. اور بنیادی انسانی حقوق کی گارنٹی دی گئی. پاکستان ایز نیوکلیئر پاور. پاکستان ایک ایٹمی طاقت. May 28, 1998 is a very important day for Pakistan. کہ 28 مئی 1998 کا جو دن تھا وہ پاکستان کے لیے بہت اہم دن تھا. On this day، اس دن پاکستان shattered India's dream of supremacy by detonating nuclear explosions. کہ اس دن پاکستان نے چکنا چور کر دیا انڈیا کا یہ خواب. اور خواب کیا تھا؟ سپرمیسی کا، بالادستی کا. اور وہ کیا تھا کہ وہ کس طرح سے تھا کہ جو اس نے ایٹمی دھماکے کر کے کیے. مطلب یہ کہ پاکستان کو نیچا دکھانے کے لیے یا دنیا میں جو ہے بالادستی کے لیے یا سپرمیسی کے لیے اس نے کیا کیا کہ ایٹمی دھماکے کیے. پاکستان's nuclear explosions were in response to India's nuclear explosions. May 11 and 13, 1998. May 11 اور 13 میں جو انڈیا نے ایٹمی دھماکے کیے اس کے جواب میں پاکستان نے ایٹمی دھماکے کیے. Pakistan was put under a lot of pressure by the world powers to refrain from carrying out a nuclear blast. پاکستان کو بین الاقوامی سطح پر بہت زیادہ پریشرائز کیا گیا، دبایا دھمکایا گیا کہ وہ ایٹمی دھماکے نہ کرے. بٹ دا گورنمنٹ آف پاکستان ریجیکٹڈ دا پریشر آف دا ورلڈ پاورز. لیکن پاکستان نے جو دنیا کی طاقتیں ہیں ان کے جو پریشر تھا ان پر، اس کو ماننے سے انکار کر دیا. پاکستان endured sanctions imposed by the United States and the Western world but made its defense invincible. کہ پاکستان نے جو امریکہ ہے اور جو مغربی دنیا ہے اس کی طرف سے لگائی جانے والی ساری پابندیوں کو اس نے برداشت کیا، لیکن اپنا جو ڈیفنس ہے یا اپنی جو ملک کی حفاظت ہے اس کو ناقابل تسخیر بنا لیا. On May 28, 1998 پاکستان detonated nuclear explosion in the mountainous regions of the چاغی in بلوچستان province. بلوچستان کے صوبے چاغی میں پاکستان نے پہاڑی علاقے میں چاغی کے ایٹمی دھماکے کیے 28 مئی 1998 میں. Thus پاکستان has joined the list of nuclear powers. اس طرح پاکستان اس لسٹ میں شامل ہو گیا جو کہ ایٹمی طاقت والے ممالک جس میں شامل تھے. پاکستان از دا فرسٹ نیوکلیئر پاور ان دا اسلامک ورلڈ. پاکستان اسلامی دنیا کا پہلا ملک ہے جو ایٹمی طاقت بنا. ان دا ویک آف دیز نیوکلیئر ایکسپلوژن May 28 از سیلیبریٹڈ ایوری ایئر. اور ان دھماکوں کی یاد میں یا یہ اتنا بڑا دن تھا جس میں پاکستان نے اپنے تحفظ کو یقینی بنایا، ہم 28 مئی کا جو دن ہے وہ مناتے ہیں ہر سال.